السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کرتا چلوں۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان کی آج میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ وفود کے ہمراہ نون لیگ کی جانب سے شہباز شریف، مریم نواز اور باقی جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے، اور مولانا کے ساتھ اسلم غوری اور پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے۔ آج جے یو آئی اور نون لیگ نے کیا کچھ ڈسکس کیا ہے، ملاقات کا مقصد کیا تھا، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور دوسری ایک خبر ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ ایم کیو ایم کا آج وفد ملا ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، اور ان کو اپنے ریزرویشن بلدیاتی انتخابات اور لوکل گورنمنٹ نظام کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے اسپیشلی جو شکایات کی گئی ہیں، اور سندھ میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے شکایات کی گئی ہیں۔ میڈیا ٹاک بھی کی ہے خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار نے، تو دونوں نے یہ الزام لگایا ہے سندھ گورنمنٹ پر، نگران سیٹ اپ پر، نگران حکومت پر، کہ وہ پیپلز پارٹی کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نگران سیٹ اپ میں نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سندھ حکومت میں شامل اس وقت نگران حکومت میں، ان میں سے کوئی بھی پیپلز پارٹی کا قریبی بندہ دور دور تک کسی کا تعلق نہیں رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، کیونکہ ہم نے جائزہ لیا تھا جس وقت یہ نگران سیٹ اپ بنا تھا سندھ میں، اس وقت بھی ہم نے تجزیہ کیا تھا اور جائزہ لیا تھا، تو اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ شامل نہیں تھا۔ لیکن مخالفین الزام لگا رہے ہیں، یہ نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ نون لیگ نے بھی الزامات لگائے ہیں اسی طرح کے ہی، اور جے یو آئی بھی ریزرویشن رکھ رہی ہے اسی طرح کے ہی، کہ سندھ گورنمنٹ نگران حکومت جو ہے سندھ کی، وہ پیپلز پارٹی کے لیے بنائی گئی ہے، پیپلز پارٹی کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ اور کچھ کیا کہا ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے، اس پر بات کروں گا۔ پہلے جے یو آئی کے حوالے سے بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی اس سے پہلے مولانا کے رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی تھی، جس میں مولانا کے پاس وہ آئے تھے مولانا کے خوش دامن کے فاتحہ کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے جب بڑے عرصے کے بعد دونوں رہنما ملے اور بیٹھے تو سیاسی گفتگو تو یقیناً ہوتی ہے۔ دعا کے بعد آدھا گھنٹہ اگر بیٹھے ہیں تو اور باتیں بھی ہوں گی، سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا اور سیاست پر ڈسکشن کرنا۔ تو اس وقت اعلامیہ جو جاری کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نون لیگ اور جے یو آئی دونوں اکٹھے انتخابات لڑیں گی۔ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جے یو آئی اور نون لیگ آگے مذاکرات کریں گی۔ نون لیگ نے ایک کمیٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے قاف لیگ کے لیے بنائی تھی، اس میں سردار ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور حسن اقبال شامل تھے، یا خواجہ سعد رفیق تھے غالباً۔ تو 3-4 رکنی کمیٹی قائم کی تھی، پھر قاف لیگ نے بھی کمیٹی قائم کی تھی اپنی، تو اس میں طارق بشیر چیمہ تھے، چودھری سالک تھے۔ اس کمیٹی نے تو قاف لیگ کے ساتھ چلو مذاکرات کرنے تھے، لیکن ہو سکتا ہے یہی کمیٹی جے یو آئی کے ساتھ بھی مذاکرات کرے۔ پیپلز پارٹی نے الگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اسی طرح مختلف جماعتوں نے اپنی اپنی کمیٹیاں قائم کی ہوئی ہیں مذاکرات کے لیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اسپیشلی، کیونکہ اس وقت مذاکرات جو بھی ہونے ہیں سیاسی وہ ہو رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ۔ تو جے یو آئی اور نون لیگ نے آج سمجھیں ملاقات جو ہوئی ہے، اس کا بنیادی مقصد تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، کہ آنے والے دنوں میں کیا پلان ہونا چاہیے، دونوں کا مل کر مشترکہ ایک پلان ہونا چاہیے۔ کون کون سے حلقے ہیں، کون کون سے صوبے میں کون کون سے حلقے ہیں جہاں پہ جے یو آئی اور نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر اس معاملے پر آج مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی گفتگو ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ مولانا پنجاب میں موجود تھے۔ مولانا کل بہاولپور میں تھے پرسوں، اور بہاولپور میں انہوں نے کانفرنس سے خطاب بھی کیا، سندھ سے واپس آ رہے تھے، لاڑکانہ میں بھی انہوں نے خطاب کیا کانفرنس سے۔
تو لاہور جب پنجاب میں موجود تھے تو ظاہر ہے پھر رابطے ہوتے ہیں، میاں صاحب بھی لاہور میں موجود تھے تو رابطہ ہوا تو پھر یہ ملاقات ہوئی ہے، اس پر ڈسکشن کی گئی ہے۔ اب آتا ہوں اگلے ویلاگ میں ضرور بتاؤں گا کہ کون کون سے حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، جے یو آئی کہاں پہ اپنا امیدوار وڈرا کرے گی یا نون لیگ کہاں پہ اپنا امیدوار جے یو آئی کے حق میں وڈرا کرے گی، یہ اگلے ویلاگ میں ضرور بتاؤں گا، اس پر ابھی کام کر رہا ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم کی، اس میں جو ریزرویشن شو کیے گئے ہیں انہوں نے، اس میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اپنے تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں ایم کیو ایم نے۔ ملاقات کرنے والوں میں خالد مقبول صدیقی تھے، فاروق ستار تھے، جاوید حنیف تھے اور عبد الحفیظ تھے۔ ملاقات کے بعد خالد مقبول صدیقی نے جو میڈیا گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، نگران حکومتیں آ گئی ہیں، مگر سندھ میں ہم نگران حکومت کے منتظر ہیں۔ یعنی یہ نگران حکومت نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا تسلسل ہے۔ یہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ سمجھے نگران حکومت جو ہے یہ نگران نہیں ہے بلکہ یہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے۔ سندھ میں نگران حکومت کم، پیپلز پارٹی کی حکومت زیادہ ہے۔ سندھ میں ہمیں نگران حکومت کا انتظار ہے۔ سندھ میں جو حکومت ہے وہ نگران نہیں ہے۔ 10 سال وزارت کرنے والے اب بھی حکومت چلا رہے ہیں۔ ہمارے اعتراضات اتنے واضح تھے کہ سب نے اتفاق کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے سندھ سے متعلق کسی اعتراض پر غور نہیں کیا۔ انتخابی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ سندھ تقسیم ہو چکا ہے، صرف اعلان باقی ہے، یہ خالد مقبول صدیقی کہہ رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سے بڑی امید ہے لیکن کم بخت یقین نہیں آ رہا۔ چیف الیکشن کمشنر کے نیچے ٹیم جو ہے کمپرومائزڈ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سندھ پیپلز پارٹی کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سندھ کے جو الیکشن کمشنر ہیں صوبائی، ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اگر صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ انتخابات کا جانبدارانہ بہت واضح ہوتا جا رہا ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ جی حلقہ بندیوں میں غلطیوں کو مزید بگاڑ دیا گیا، ہمارے ایک اعتراض کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سارے اعتراضات قبول کر لیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں کرپشن کا پیسہ جمع کیا۔ پیپلز پارٹی کا بہتا ہوا پیسہ شاید الیکشن کمیشن میں بھی آ گیا ہے۔ کراچی کے اربن ایریاز کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہمیشہ پیسہ بولتا ہے اور پیسہ بول رہا ہے۔ حلقہ بندیوں میں اتنی بے انصافی کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کریں گے؟ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ میں بھی اربن ایریاز کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پیوند کاری کے ذریعے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ الزامات ہیں ایم کیو ایم کے، جبکہ میں نے بتایا پہلے ہی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ قربت رکھنے والا کوئی بندہ سندھ حکومت میں شامل نہیں ہے، لیکن سیاسی جو باقی جو پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ جی ڈی اے ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، ان سب نے مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک محاذ، ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کوشش ہو چکی ہے، اتحاد ہو چکا ہے عملاً، اور اعلانات بھی ہو چکے ہیں، لیکن یہ اتحاد کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور موجودہ جو سندھ کی نگران حکومت ہے ان کی ملی بھگت ہے، اور نگران حکومت پیپلز پارٹی کا تسلسل ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔